جناب ویلکم بیک. اور حکیم صاحب نے ہمیں زبردست نسخے بتائے, لیکن اب کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ معدے سے آوازیں آتی ہیں کچھ لوگوں کو. تو حکیم صاحب یہ کیا مسئلہ ہے, کہ عجیب سی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں معدے سے, یا پیٹ جس کو کہتے ہیں بولنا اکثر لوگ کرتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ عجیب سی حالت بھی ہو جاتی ہے, تو اس کی کیا وجوہات ہیں اور ساتھ ساتھ اس سے کیسے بچا جائے؟ یہ پرخوری کی وجہ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. معدے میں ہمیشہ یاد رکھیے کہ معدے کو آپ نے 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے. پہلا غذا, دوسرا پانی, ٹھیک ہے. اور تیسرا ہوا. صحیح. ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ 2 یا 2.5 حصے جو ہے نا وہ بھر لیتے ہیں غذا سے. صحیح. اب وہ پھر اس میں نفق ہو, کرا کر اور کڑ کڑ کر اس طریقے کی آوازیں وہ پھر آئیں گی. صحیح بات. اچھا, پھر اس قسم کے جو لوگ ہیں جی خالی معدے سے ان کو آوازیں نہیں آ رہی ہوتی ہیں, صحیح, ان کے منہ سے بو بھی آ رہی ہوگی. یہی بات ہے. اچھا, اس قسم کے لوگوں کے مسوڑے بھی سوجے ہوئے ہوں گے. صحیح. اچھا, ایسے لوگ جب سو کے اٹھتے ہیں تو ان کا چہرہ بھی متورم ہوتا ہے, یعنی چہرہ سوجا ہوا ورم ہوتا ہے. جی بالکل, یہ بھی ہوتا ہے. جو پرخوری کر رہے ہیں, ایکسٹرا فوڈ انٹیک کر رہے ہیں, یہ اپنے لیے ڈیزاسٹر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ نہ سمجھیں کہ اس سے ان کے ٹشوز بن رہے ہیں, اس سے ان کو جو ہے وہ طاقت مل رہی ہے. طاقت نہیں مل رہی ہے. اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ اگر آپ 1 گلاس پانی پیتے ہیں ایک ٹائم پہ تو اچھی بات ہے, اگر آپ 2 گلاس پیتے تو بہت اچھی بات ہے. صحیح. لیکن اگر آپ نے 3 گلاس پی لیے تو آپ کو الٹی ہو جائے گی. ٹھیک 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 ٹھیک. زیادتی نہیں کرنی. صحیح. تو ایک تو یہ کہ غذا متوازن لیں, صحیح, اچھی لیں, صحیح, اور موسم کے حساب سے لیں, اپنے مزاج کے حساب سے لیں. صحیح. دوسری بات کہ آپ نے غذا کو ڈیوائڈ کر لینا ہے صحیح, اپنے معدے کے حساب سے. صحیح, کہ جی میرا معدہ ہے, اس میں 1 چپاتی کی گنجائش ہے, صحیح, اس کے بعد 1 کپ پانی یا 1 گلاس پانی کی گنجائش ہے, پھر میرا معدہ صحیح ہو جائے گا, اس میں ہوا بھی ہوگی. صحیح. لیکن اگر آپ نے سوچا کہ یار میں نے 2 روٹی کھا لی صحیح, اور پھر میں نے پانی بھی پیا, تو لازمی سی بات ہے معدہ سینہ بھاری بھاری سا لگے گا. صحیح. اچھا, میرے پاس بہت سے مریض ایسے آتے ہیں, جی مجھے ہنسی بھی آتی ہے, وہ کہتے ہیں حکیم صاحب بس کل تو ہارٹ اٹیک ہوتے ہوتے رہ گیا. صحیح. صحیح, بھائی بالکل کیا ہو گیا, ہارٹ اٹیک کیسے ہوتے ہوتے رہ گیا بھائی؟ صحیح. بس وہ ایسا دل ہوا, دل ڈوبنے لگا, آنکھوں کے آگے اندھیرا. اب وہ ان کی حالت دیکھ کے اب ہمیں تو پتہ ہے کیا مسئلہ ہے. بھائی کھایا کیا تھا؟ صحیح. 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 وہ حکیم صاحب تافتان کھائے تھے 2. تافتان وہ بھی 2. صحیح. اچھا, پچھلی غذا ہضم نہیں ہوتی, اگلی غذا کھا لیتے ہیں, صحیح. تو لازمی سی بات ہے کہ وہ غذا کی نالی کے اوپر ہی رہے گا, وہ تھوڑا تھوڑا کر کے نیچے جائے گا. صحیح. اب وہ ہارٹ کو آکسیجن نہیں جا رہی ہے, صحیح. سمجھنا, صحیح. ادھر بھاری پن ہو رہا ہے, صحیح. اب اس کا دل ڈوبنا شروع ہو جاتا ہے, سینے کی طرف درد سا اس کو اٹھے گا, کیونکہ اب وہ معدہ اور جو آپ کا ہارٹ ہے وہ آس پاس ہے. صحیح. صحیح ہے. اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ان کو خدا نخواستہ ہارٹ اٹیک ہے. صحیح بات, بالکل یہ چیز ہے. تو اپنی غذا کو آپ متوازن رکھیں اور اعتدال کے ساتھ کھائیں, پرخوری نہ کریں. یہ 5-6 نہیں, بہت ساری چیزوں کو دعوت دے دیتے ہیں آپ ایئرپورٹ. جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ ایک مریض کو, اس کو وہ یہ سمجھا کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہے, وہ فٹافٹ جناب پہنچے, وہ کارڈیو میں, وہ پیٹ میں ان کے انجیکشن لگ گیا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, 1 گھنٹے بعد ان کو فارغ بھی کر دیا. صحیح. کیونکہ وہ جو ٹراپائی ٹیسٹ ہوتا ہے وہ 1 گھنٹے بعد اس کا رزلٹ آتا ہے. صحیح. 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 اب یہ خود تو آپ دعوتیں دے رہے ہو کہ آبیل مجھے مار, یہی چیز ہے. تو یہ نفق کرا کر, اور جو آپ یہ بتا رہے ہیں یہ پرخوری کی وجہ سے, اس میں پرخوری سے احتیاط کریں. اچھا, ایک چھوٹا سا نسخہ میں بتا دیتا ہوں. اگر کسی نے بالفرض کبھی ونس ان اے بلو مون کچھ زیادہ چیز کھا لی ہے, صحیح, اور اس کو ایسا ہو رہا ہے, تو میں ایک چھوٹا سا نسخہ بتا دیتا ہوں. ادرک, صحیح, بڑی ہڑ کا چھلکا, صحیح, کالی مرچ, صحیح, کالا نمک, صحیح, یہ اس میں لے لیجئے, اس کو باریک صفوف بنا لیں. اچھا, کالا نمک جو ہے وہ آپ نے مثال کے طور پہ ہڑ, ادرک اور کالی مرچ آپ نے 25-25 گرام لیے, صحیح, تو کالا نمک آپ نے تقریباً 10 گرام ڈالنا ہے. صحیح, اس کا صفوف بنا لیں. 1 چٹکی 2 چٹکی اپنی باڈی, اپنی فزک کے حساب سے, اگر کوئی ذرا لہیم شہیم ہے, وزن زیادہ ہے اس کا, تو 2 چٹکی, نہیں تو 1 چٹکی کافی ہے. ایک وقت میں وہ غذا کھانے کے بعد وہ لے لیں تو اس سے ہضم ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور یہ بی پی کے مریض لے سکتے ہیں کیونکہ اس میں کالا نمک ہے؟ بی پی کے مریض ذرا احتیاط کریں. بی پی کے مریض پھر یہ کریں کہ اس میں تھوڑی سی ترمیم کر لیں. صحیح, اس میں بڑی ہڑ, صحیح, اس کا چھلکا, صحیح, چھوٹی ہڑ, صحیح, اناردانہ, صحیح, کالی مرچ, صحیح, یہ لے لیجیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اس کا صفوف بنا لیں. ابھی سارے ہم وزن لیں گے, 25-25 گرام لے لیں. 25-25 گرام لے لیں, تو اس کی 2 چٹکی بھی لے سکتے ہیں, اس میں تو پھر کوئی پرابلم نہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہی. اور دوسری چیز یہ کہ بالکل جی ہمارے مذہب میں بھی کہتے ہیں کہ میانہ روی سے کام کرو. تو اگر آپ میانہ روی کھانے میں بھی اعتدال پسندی نہیں کرتے, تو پھر جیسے کہ حکیم صاحب نے آپ کو بتایا
کہ آپ بہت ساری بیماریوں کو جو ہے وہ اپنی طرف دعوت دیتے ہیں کہ آؤ. اور السر کے جو مریض ہیں حکیم صاحب وہ کیا کریں اگر ان کو السر ہو جاتا ہے, اور السر ہونے کی کیا سمٹمز کیا ہوتے ہیں کہ مجھے السر ہو گیا؟ السر کے جو عوامی سمٹمز ہیں, جی جی کیونکہ کچھ لوگوں کو تو ہوتا ہے لیکن ان کو محسوس نہیں ہوتا, جب وہ اپنی کچھ ایک دو کیفیت بتاتے ہیں تو معالجین ان کے ٹیسٹ کرواتے ہیں صحیح تو اس میں آتا ہے. صحیح ایسے اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کو غذا آپ کی بار بار منہ کو آتی ہے, آپ کو ایسا صحیح لگتا ہے. صحیح آپ کچھ چیز کھاتے ہیں صحیح ٹھنڈی, یا آپ کوئی ایسی چیز کھاتے ہیں جو گرم ہے, وہ صحیح آپ کے معدے میں جا کے لگتی ہے, آپ ایک دم صحیح معدہ پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. صحیح پھر آپ کو جلن ہوتی ہے صحیح سینے میں, صحیح اچھا بے فضول میں جلن ہو رہی ہے, ٹھیک ہے پیٹ خالی آپ کو جلن ہونا شروع ہو گئی, ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا. اچھا تھوڑی سی آپ کو ٹینشن ہوئی, آپ کو جلن ہونا شروع ہو گئی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ اس قسم کی چیزیں ہوں گی السر کے مریضوں کو. اوکے اچھا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کو بھی ہو جاتی ہے, صحیح یہ بھی اوکے. ہوتا ہے, یہ بھی ایک وجہ ہے. یہ پائلس کی طرف نہیں جاتے پھر؟ پائلس وہ ایک الگ چیپٹر ہے, اس پہ کبھی صحیح اور ڈسکس کریں گے, لیکن یہ اوکیجنلی ہوگی ان کو, صحیح پرماننٹ نہیں ہوگی. اگر پرماننٹ اوکے ہو رہی ہے تو پھر وہ پائلس کی پائلس طرف پہ, ہاں ہوگی. جی پائلس کا انشاءاللہ میں یہ ایکسپلین. اوکیجنلی ہوگا ان کو, جی جی سمٹمس میں صحیح ایک کیفیت یہ بھی ہوگی, کبھی ٹھیک ہے کبھی ٹھیک ایسا ہوگا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس قسم کے مریضوں کو چاہیے کہ ایک تو جب وہ کھانا کھائیں تو بالکل نارمل ہو کے کھائیں, ٹینشن نہ رہے. جیسے آفیسز میں ہوتا ہے نا کہ یار وہ ای میلز پینڈنگ ہے, یا ابھی رپورٹ بنانی ہے, ذرا جانا ہے, اٹھ کے آئے فٹافٹ, وہ انہوں نے کھائے گا نگلا. صحیح, ایک روٹی ایک دن والے میں ختم ہو جاتا ہے, مسئلہ ہو جاتا ہاں تو وہ اس طریقے کا کوئی کام نہ کریں. ہے. صحیح صحیح نا, آرام سکون سے بیٹھ کے, اگر وہ جلدی کھائے گا تو 4 منٹ میں کھائے گا, سکون سے کھائے گا تو 6 منٹ میں کھا لے گا, 7 منٹ میں کھا لے صحیح گا. صحیح 3 منٹ کے لیے اپنے معدے کو آپ خراب نہ کریں, ضرور. آرام سکون سے کھانا کھائیں اس قسم کے مریض. دوسری بات یہ کہ سگریٹ نوشی وغیرہ سے اجتناب کریں, السر کے مریض خاص طور پر. صحیح اگر لوگ تمباکو یا خواتین پان وان کھاتی ہیں تو وہ بھی ذرا اوائڈ کریں. وہ گھر کے نہیں پاندان رکھے ہوتے ہیں, وہ اس میں ذرا پان وان سے بھی اجتناب کرنا چاہیے. صحیح صحیح. اسے گھر میں رکھا پاندان اچھا لگتا ہے, بڑی بڑی آج رکھتے ہاں ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ اگر کسی کو السر خدا نخواستہ ہو ہاں جائے جی, تو اس میں ذرا احتیاط نہیں یہ رویہ چیز اختیار اچھی. اصل میں آج کل حکیم صاحب یہ ہوتا ہے کہ اگر جیسے کہ آپ نے بتایا کہ اب بے چینی میں یا پریشانی میں بھی جلن شروع ہو جاتی ہے معدے میں یا سینے میں, تو ہمارے یہاں کہ نہیں مجھے تو ٹینشن کی وجہ سے جلن ہوتی ہے, اب علاج نہیں کروانا, اپنے آپ خود وہ کہتے ہیں نا کہ ڈاکٹر بن جاتے تو وہ زیادہ ہم پرابلم کی طرف جاتے ہیں. اچھا جی, ایک بہت زیادہ پرابلم ہے کہ آج کل زبان خشک ہو جاتی ہے, پیاس بہت زیادہ لگتی ہے, ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ تمہیں شوگر ہو گئی ہے. تو کیا صرف شوگر میں ہی زبان اکڑتی ہے یعنی خشک ہو جاتی ہے, یا اس کے کوئی اور وجوہات بھی ہیں؟ اگر ہماری غذاؤں میں ہوں، مرچ مسالے زیادہ ہیں ٹھیک ہے تو بھی زبان خشک ہوگی. ٹھیک ہے اچھا اب زبان خشک ہو رہی ہے تو زبان خشکی میں دو کام ہوں گے. صحیح نمک کا ٹیسٹ اگر آ رہا ہے ٹھیک ہے خشکی میں, صحیح صحیح اور زبان سفید ہے, صحیح صحیح تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس مریض کی کیفیت میں بلغم بھر رہا ہے. ٹھیک، اچھا اب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی بلغم بھر رہا ہے, بلغم تو گیلا ہے, صحیح پھر خشکی کیوں ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے جب بلغم بننے کے ساتھ ساتھ اپنی انتہا پہ پہنچتا ہے تو یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے, کیونکہ وہ بلغم پھر گیلا نہیں رہتا, وہ جمنا شروع ہو جاتا ہے. اوکے اب جب بلغم جمتا ہے ٹھیک تو ٹھیک پھر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے. ٹھیک دوسری بات یہ ہے کہ اگر مرغن غذائیں وہ زیادہ کھاتا ہے ٹھیک ٹھیک اس میں بھی خشکی ہوگی, لیکن اس کی خشکی کی کیفیت یہ ہوگی کہ اس کی خشکی میں کڑواہٹ ہوگی, ٹھیک زبان کڑوی ہوگی اس کی. ٹھیک ٹھیک ہاں اب میں دونوں کے نسخے الگ الگ بتاتا ہوں آپ کو. زبردست. سب سے پہلے تو آ جائیں, اگر وہ اپنی غذاؤں میں مرغن اس کی زیادہ ہیں, مرچ مسالے زیادہ ہیں, اور زبان کڑوی ہوتی ہے, زبان کڑوی ہوتی ٹھیک ہے, ہے, تو انہوں نے بھوری املی بھوری املی, ٹھیک ہے تقریباً 10 گرام ٹھیک ہے بیج نکالنے کے بعد, صحیح اور آلو بخارا بیج نکال کے 10 گرام ہوگی. صحیح اس کو آپ نے کچل لینا ہے صحیح اور پانی میں ابالنا ہے. پانی صحیح تقریباً آپ کا ہونا چاہیے 1 گلاس. صحیح آپ نے 1 گلاس پانی میں اس کو ابالا, صحیح جب صحیح سے جوش اس میں آ گیا, صحیح آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانی تھوڑا سا گاڑھا ہو گیا, ٹھیک ہے آپ نے اس کو چھان لینا ہے. صحیح اب ململ کے کپڑے میں چھانا جو اس کی گودا ہے صحیح املی کا اور آلو بخارے کا, صحیح اس میں آپ نے ڈال دیا, پانی تو نیچے چلا گیا. صحیح پھر اس کے بعد آپ نے اس کو پوٹلی بنا کے دبانا ہے صحیح تاکہ اس کا باقی جو رس ہے وہ بھی نکل جائے. صحیح اس کے بعد آپ کے پاس 2 آپشنس ہیں. صحیح اگر شوگر کا مریض ہے صحیح
تو اس کو ویسے ہی ٹھنڈا کر کے فریج میں رکھ لے. صحیح. صحیح. وہ اس نے یہ کرنا ہے کہ 2 سے 3 کھانے کے چمچے صحیح. پانی میں ملا کے خالی پیٹ پینا ہے. وہ لیکوڈ جو ہے. وہ لیکوڈ جو ہے. ٹھیک ہے. اچھا اگر شوگر کا پیشنٹ نہیں ہے تو اس کو آپ تھوڑا سا چینی اور تھوڑا سا اس کے اندر مثال کے طور پر آپ کا 1 گلاس ہے تو پونا گلاس رہ گیا, صحیح. تو 3 سے 4 چمچے چینی کے ڈال کے صحیح. اس کو دوبارہ ابال لیں. صحیح. اور تقریباً لیمو, صحیح. ایک تو جھمیری آتا ہے چھوٹا سا پھل ہوتا جی جی ہے, جی جی. وہ لیمو نہیں ہوتا, لیمو اتنا بڑا ہوتا ہے موٹے چھلکے کا ہوتا ہے, صحیح میں نے صحیح. پہلے بھی پروگرام میں بالکل کیا. بالکل. تو وہ تقریباً آپ نے چوتھائی لیمو کا رس صحیح. یا 1 کھانے کا چمچہ رس اس میں ملا لینا ہے. صحیح. وہ آپ کا نیچرل پریزرو ہو جائے گا. صحیح. صحیح ہے. اس کو ایک جوش دے کے آپ ٹھنڈا کر کے اس کو پھر آپ ویسے اگر باہر بھی رکھیں گے تو خراب نہیں ہوتا. صحیح. تو اس کو آپ نے 3 سے 4 کھانے کے چمچے 1 کپ پانی یا 1 گلاس پانی میں ملا کے آپ نے خالی پیٹ پینا ہے. ٹھیک ہے. دونوں صورتوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے. اس صحیح. کو استعمال کریں خالی پیٹ صبح نہار منہ, ٹھیک ہے. شام کو تقریباً 4 سے 5 بجے, کیونکہ دوپہر میں لوگ 2 ڈھائی بجے 3 بجے تک کھانا کھا لیتے ہیں. صحیح. 5 بجے تک خالی پیٹ ہو جاتا ہے, 5 ساڑھے 5 بجے. اور رات کو سوتے وقت. ٹھیک ہے. یہ تو جو مرغن غذائیں کھاتے ہیں مرچ مسالے والی اور جن کی زبان کڑوی ہے, یہ تو ٹھیک ہے. نسخہ ہے ان لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے. اب آپ آ رہے ہیں دوسری طرف کہ جن کو بلغم ہے, ٹھیک ہے. وہ کیا کریں گے. ٹھیک. اس کے لیے ہڑ بھیڑا آملہ صحیح. اور است خطوس, صحیح. لیونڈر جس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ہڑ بھیڑا آملہ 25-25 گرام, است خطوس 50 گرام, 25 گرام بادام. صحیح. اس کا سفوف بنا لیں. صحیح. اور سفوف آپ نے بنانے کے بعد 2 چٹکی صبح نہار منہ, صحیح. 2 چٹکی رات سوتے وقت, صحیح. یہ آپ نے استعمال کرنی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے ساتھ قہوہ بھی پینا ہے. ٹھیک ہے. قہوہ آپ نے دارچینی کا پینا ہے. ٹھیک ہے. صحیح ہے. یہ آپ نے اپنے معمول بنا لینا ہے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ 2 سے 3 دن میں فرق پڑنا شروع ہو جائے گا. زبردست. 1 ہفتے میں اللہ کے فضل سے سیٹ ہو جائے گا. لیکن میں پھر وہی بات کہوں گا کہ دونوں مریض اپنی غذا کو اعتدال پر لے کے آئیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھنڈا کھا رہے ہیں اعتدال سے, گرم کھا رہے ہیں اعتدال سے, صحیح. ہر چیز اعتدال سے. کیونکہ دیکھو آپ جو بھی کھاتے ہو صحیح. وہ آپ کے جسم کا حصہ بننے جا رہی ہے. بالکل یہ بات تو لہٰذا غذا کھاتے وقت, فوڈ لیتے وقت, فوڈ انٹیک ٹائم آپ نے اس کا اسٹینڈرڈ اور اس کا یہ دیکھ لینا ہے کہ یہ میرے جسم پہ جا کے کیا اثر کرے گی. صحیح. صحیح. اگر آپ یہ کر لیں گے تو صحیح. آپ بہت سی چیزوں سے بچ جائیں گے. اور اسی کے ساتھ بریک کا وقت ہو جاتا ہے, اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو روحانیت کے وہ سوالات جو کہ ہمارے ذہن میں گردش کرتے ہیں اور ان کا حل ہمیں صحیح طریقے سے نہیں ملتا, تو حکیم صاحب آپ کو اس کا حل بتائیں گے. آپ نے کہیں نہیں جانا, دیکھتے رہیے حکمت اور روحانیت.